السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، 10 رکوع ہیں، 123 آیات ہیں۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم علی خبیر۔ الف لام را کتاب، یہ ایک کتاب ہے، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، اللہ تعبدو الا اللہ۔ میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا۔ بڑی اہم آیت ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے اور بہت بڑا اصول ہے اس میں ہمارے لیے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اس سے استغفار کرتے رہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ بھی کرو، پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف آؤ۔ یہ دونوں کام اگر تم کرو گے تو اس کا کیا تمہیں ملے گا ریوارڈ؟ یمتعکم متاعًا حسنا الی اجل مسمى، وہ تمہیں ایک خاص مدت تک اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی دنیا میں تمہارے ٹھہرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ تمہیں اچھی بری طرح سے نہیں بلکہ اچھی طرح دنیا میں رکھے گا، اس کی نعمتیں تم پہ برسیں گی، اس کی برکتوں سے تم سرفراز ہوگے، خوشحال اور فارغ البال رہو گے، زندگی میں امن اور چین نصیب ہوگا، ذلت اور خواری سے بچو گے، عزت و شرف کے ساتھ جیو گے۔ یہی چاہتا ہے نا انسان، تو اللہ نے ایک نسخہ بتا دیا۔ یہ نسخے پوچھنے کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی آیت بتا دیں، قرآن پڑھتے جائیں اور اس میں سے وظیفے خود ہی نکالتے جائیں۔ جن سے آپ وظیفے پوچھنے جاتے ہیں وہ کہاں سے دیکھ کے وظیفے بتاتے ہیں؟ اب میرے ہاتھ تو یہ وظیفہ لگ گیا، آپ کے ہاتھ بھی لگ گیا، کیا کرنا ہے؟ 2 کام، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، 2 کام کرو گے، جواباً کیا ملے گا؟ یمتعکم متاعًا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی جو شخص اخلاق و اعمال میں جتنا بھی آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنا ہی بڑا درجہ دے گا۔ جو شخص بھی اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو جس فضیلت کا مستحق ثابت کرے گا وہ فضیلت اس کو ضروری دی جائے گی، ضرور ہی دی جائے گی۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، دیکھیں یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو یہ سینوں میں چھپائے ہوئے۔ انہ علیم بذات الصدور، یہ آیت بھی ایک مشکل آیت ہے، جیسے کچھ آیات محکم ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہیں، یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے بہت سے معنی لیے ہیں، جن میں سے ایک معنی سمپل سا یہ بھی ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیتے تھے تاکہ ان سے آپ کا آمنا سامنا نہ ہو، یہ معنی بھی لیا گیا ہے اس آیت کا۔ آگے شروع ہوتا ہے 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے۔
वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो और जिसके मुतालिक वो ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है और वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि उससे पहले उसका अर्श पानी पर था। पानी से क्या मुराद है हम नहीं जानते। ये यही पानी है जिसे हम पानी के नाम से जानते हैं, या ये इस्तारे के तौर पे मादे की उस माया हालत के लिए इस्तेमाल किया गया है जो मौजूदा सूरत में ढाले जाने से पहले थी। अर्श पे होने का मफ़हूम भी हम मुतय्यन नहीं कर सकते। मुमकिन है कि इसका मफ़हूम ये हो कि उस वक़्त अल्लाह की सल्तनत पानी पर थी। कुछ भी इसका मानी हो सकता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कुछ बातों को। जबकि उससे पहले उसका अर्श पानी पर था। वकान अर्शुहु अलल माई। क्यों अल्लाह ने 6 दिन में बनाया ज़मीन व आसमान की तख्लीक क्यों की? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आज़मा कर देखे तुम्हें कौन बेहतर अमल करने वाला है। ये नहीं कहा कौन ज़्यादा अमल करने वाला, बेहतर अमल करने वाला कौन। अच्छा अमल क्या है? तख्लीक का मकसद ये था कि दुनिया में इंसान को पैदा करके उसका इम्तहान लिया जाए, उसकी आजमाइश की जाए। अब अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकरीन फौरन बोल उठते हैं ये तो सरी जादूगरी है। ये कैसे हो सकता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा कर लिया जाए? और अगर हम ये खास मुद्दत तक उनकी सजा को टालते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा है। सुनो, जिस रोज उस सजा का वक्त आ गया तो वो किसी के फेरे ना फिर सकेगी और वही चीज उनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। वहा का बिहिम्मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। रुकू नंबर 2। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर उससे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि मेरे तो सारे दुख ही दूर हो गए। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस ऐब से पाक अगर कोई हैं तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकोकार, और वही हैं जिनके लिए दरगुजर भी है और बड़ा अजर भी है। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला अल्लाह तारिकुम बाज़ा मा यूहा इलैहि, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन चीज़ों में से किसी चीज़ को बयान करने से छोड़ दें जो आपके रब की तरफ से वही की जाती जा रही है। और इस बात पर दिल तंग होकर, और ये आप इस बात पर कहीं दिल तंग ना हो कि वो कहेंगे इस शख्स पे कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, लौला उन्जिला अलैहि कंजुन औ जाअ मअहु मलक, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। आप तो महज खबरदार करने वाले, आगे हर चीज का निगरान अल्लाह है। इन्नमा अंता नज़ीर वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील। अम यकूलून अफ्तरा, क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है। कहिए अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम भी बना लो और अल्लाह के सिवा और जो जो तुम्हारे माबूद हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम उन्हें माबूद समझने में वाकई सच्चे हो। सूरह बकरा में भी कहा गया था इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली। वहां कहा गया एक सूरत बना लो, यहाँ कहा गया 10 सूरतें बना लो अगर तुम समझते हो कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घड़ के लाए तो तुम भी घड़ के इस तरह की कोई दिखा दो ना। अब अगर वो माबूद जो हैं तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है ये किताब। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह, ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम इस अम्र हक के आगे सर तस्लीम खम करते हो। फ़हल अंतुम मुस्लिमून,
من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی نیکیاں کی ہوتی ہیں ان کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا صلہ ان کو دے دیتے ہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ اللہ کے نافرمان ہیں لیکن دنیا میں بڑی نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، دنیا کی چیزیں، وہ اس لیے کہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ کیوں، کہ ہم ان کا دنیا میں حساب برابر کر دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، یعنی جس کو خود اپنے وجود اور زمین و آسمان کی ساخت میں اس امر کی کھلی شہادت مل رہی تھی کہ اس دنیا کا خالق کوئی ہے اور وہ ایک اللہ ہے، اور پھر انہی شہادتوں کو دیکھ کر جس کا دل یہ گواہی بھی پہلے ہی دے رہا تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ضرور آنی، اور پھر اس کے اوپر ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے آ گیا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن، جس نے آ کر اس فطری و عقلی شہادت کی تائید کر دی اور اسے بتایا کہ واقعی حقیقت وہی ہے جس کا نشان کائنات کے آثار میں تم نے پایا ہے، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی۔ کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسا شخص جو ایک بینہ پہ ہو، افمن کانا ابل علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، ان ساری چیزوں کی موجودگی میں اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من العذاب فالنار موعدہ، ایسے لوگ تو اس پر ایمان لائیں گے ہی، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ یعنی جو لوگ بینہ پر ہیں وہ تو ایمان لائیں گے ہی، لیکن جو کوئی اس کا انکار کرے گا اس کے لیے پھر اللہ نے جو وعدہ گاہ رکھی ہے وہ آگ ہے، وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے، یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ خدائی کا حق، بندگی کا حق کوئی دوسرا بھی رکھتا ہے، یا یہ کہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں، اس نے کوئی کتاب نہیں اتاری، کوئی نبی نہیں بھیجا، ہمیں آزاد چھوڑا ہوا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ ایسا جھوٹ کھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، سب کچھ ان سے کھویا گیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا تھا سب ان کا ضائع ہو گیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے، ضروری ہے کہ وہ گھاٹے والے ہی ہیں۔
رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا، بہرا، اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی تمہیں کہ ایک اندھا ہے، ایک دیکھنے، اندھا اور بہرا ہے، اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ مثال میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کوئی سبق نہیں ملتا اس سے؟ رکو نمبر 3، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ اب پیغمبروں کی واقعات سنا رہے ہیں، اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے آ کے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے خوف ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک عام انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں بڑے بے حیثیت لوگ ہیں، اراذلنا بادی الرائی، جو بڑے رذیل قسم کے لوگ ہیں، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بھڑے ہوئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگ، یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی فآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تمہیں نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپکا دیں؟ انلزمکموہا، کیا ہم لازماً اسے تمہارے اوپر تھوپ دیں؟ وانتم لہا کارہون، اور تم اسے ماننا ہی نہ چاہو؟ اے میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی سی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں اللہ انہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا اور بہت ہی کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو تو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا زور نہیں رکھتے کہ اسے روک دو، اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ یعنی اگر اللہ نے تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اب تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی تو میں پھر کچھ نہیں کر سکتا، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ اب یہاں سے پھر خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ذمہ ہوں۔ رکوع نمبر 4، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کرو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا،
کیونکہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی نافرمانوں میں تھا نا، اللہ کو پتا تھا بیٹے کی محبت جوش مارے گی، فرمایا نافرمانوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ان کی کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یعنی بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی نا کہ سمندر سے دریا سے بہت دور ایک شخص کشتی بنا رہا ہو تو لوگ تو ظاہر ہے اسے مذاق ہی اڑائیں گے، لگتا ہے کہ یہ میاں تو سٹھیا گئے ہیں، اب یہ خشکی پہ جہاز چلائیں گے۔ اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد یہاں پہ واقعی جہاز چلیں گے، اور لوگ تو بے خبر تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور وہ یہ آگے سے کہتے تھے کہ تم کس قدر نادان ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری شامت تمہارے سر پہ کھڑی، وہ بلا جو آنے والی ہے تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے بچنے کی تیاری کر رہا ہوں لیکن تم مطمئن بیٹھے ہو اور مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا۔ تنور جو بھی کوئی وہاں پہ تھا، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں، اور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ طوفان کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہی ہوئی تھی جس کے نیچے پانی کا چشمہ جس میں سے پھوٹ پڑا تھا، پھر ایک طرف سے آسمان سے بارش شروع ہو گئی، دوسری طرف سے زمین میں سے جگہ جگہ سے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے، اور اس طرح سے طوفان جو تھا ہر طرف چھا گیا، لیکن اس کی ابتدا ایک تنور سے ہوئی تھی۔ جب تنور افارت تنور اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی جن کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں رہے، انہیں کشتی میں نہ بٹھانا، باقی سب کو بٹھا لو، اور ان لوگوں کو اس میں سوار کرا لو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، کہا جاتا ہے 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جب بھی کس کشتی میں بیٹھتے ہیں تو یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی ان کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پہ کھڑا، نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا فَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ بہت بڑا امتحان تھا ایک پیغمبر کے لیے، اولاد کی محبت ہر شخص جانتا ہے، اور نوح علیہ السلام نے کیسے کیسے نہیں سمجھایا ہوگا، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر آپ ہدایت کسی کو نہیں دے سکتے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا، اور اے آسمان رک جا،
چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دوری ہو ظالموں کی قوم۔ وقیل بعدا لقوم الظالمین۔ جودی پہاڑ جو ہے آج بھی اس کا نام جودی ہی ہے، کردستان کے علاقے میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی طرف واقع ہے، جہاں پہ آ کے یہ کشتی رکی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ بیٹے کی محبت ابھی گئی نہیں دل سے، اپنے رب کو پکارا، آیا میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا گیا ہے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، انہ عمل غیر صالح۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی عضو اگر بگڑ گیا ہو، سڑ گیا ہو، تو ڈاکٹر اس کو کاٹ پھینکنے کا فیصلہ کر لیتے۔ اب وہ مریض ڈاکٹر سے اگر یہ کہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اسے کیوں کاٹتے ہو، اور ڈاکٹر اس کے جواب میں کہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہا کیونکہ یہ سڑ چکا ہے، ایک صالح باپ سے اس کے نالائق بیٹے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایک بگڑا ہوا کام ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے اسے پرورش کرنے میں جو محنت کی وہ ضائع ہو گئی، اب یہ کام بگڑ چکا ہے۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہٰذا تو اس بات کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، بار بار اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ دعا ہم اکثر مانگتے ہیں نا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کے بارے میں اگر بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں تو یا اللہ تیری حکمتوں کو تو نہیں میں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، حکم ہوا ہے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان سے واقف تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں کے حق میں ہی بہترین ہے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کریں، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخرکار بول بالا ہوا، اسی طرح آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بھی ہوگا۔ لہٰذا اس وقت جو مصیبتیں اور تکلیفیں آپ پہ گزر رہی ہیں ان سے بد دل نہ ہوں، بلکہ ہمت اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جائیں۔ ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقی لوگوں کا ہی ہوا کرتا ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا وإلی عاد اخاہم ہودا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگو اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وہی بات جو ہم نے سٹارٹ میں کی تھی، وہی آیت تقریباً، مفہوم تو وہی ہے، لفظ تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے۔ تو کیا کہا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم
استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے معافی مانگو، پھر یعنی اس کی طرف پلٹو، توبہ کرو. کیا ملے گا جواب میں؟ وہی چیز، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو. اچھا، 2 مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے کہ اگر ہم استغفار کریں اللہ سے اور توبہ کریں تو اللہ تمہارے لیے زمین میں رحمتوں کی بارشوں کے دھانے کھول دے گا، دنیا کی زندگی تمہارے لیے آسان بنا دے گا، دنیا میں بے بہا نعمتوں سے تمہیں نوازے گا. تو کیوں نہ آج ہی سے ہم، جیسے ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ 2 لفظ ہی ہم کہہ دیا کریں ہر نماز کے بعد بیٹھ کے، جتنا ہو سکے 100 مرتبہ کہہ سکیں، 1 ڈیڑھ 2 منٹ لگتے ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، بس سوچ سمجھ کے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، میں تیری ہی طرف پلٹ آئی، تیری ہی طرف میں توبہ کرتی ہوں. ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. انہوں نے جواب دیا، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، اس لیے تو ایسی باتیں کرتا ہے. حود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. اب اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد. الا بعدا لعاد قوم ہود، ہود کی قوم کے لوگ تھے یہ. رکو نمبر 6. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ہر پیغمبر نے یہی بات آ کے اپنے پیغمبر لوگوں سے کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہاں تمہیں بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. وہی بات. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا بھی ہے، اس سے مانگ کے تو دیکھو. انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں بے چینی میں ڈال رکھا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون بچائے گا مجھے اس کی پکڑ سے؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے کوئی مزاحمت نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا.
मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। इस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार किया, बस अब 3 दिन अपने घरों में और रह बस लो। ये ऐसी मोहलत है जो झूठी साबित ना होगी। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से उनको महफूज रखा। बेशक तेरा रब भी दरअसल ताकतवर और ज़बरदस्त है। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक सख्त धमाके ने उनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिस्सो हरकत पड़े रह गए कि गोया वो वहाँ कभी बसे ही न थे। सुनो, समूद ने अपने रब से कुफर किया। सुनो, दूर फेंक दिए गए समूद। अला इन्ना समूद कफरू रब्बहुम अला बुदल्ली समूद। और देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे। कहा, तुम पर सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न गुजरी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा उनकी ज़ियाफत के लिए ले आए। मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं भरते तो वो उनसे मुश्तबे हो गया और दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगा। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इब्राहिम की बीवी भी खड़ी हुई थी। वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो बोली, हाय मेरी कमबख्ती। ये ऐसा नहीं है कि वो कमबख्ती समझ रही थी, मतलब जैसे इंसान कहता है हाय मैं मर गई, क्या अब मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया बांझ और मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। रिश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं और यकीनन अल्लाह नहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से उसका दिल भी खुश हो गया तो उसने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू कर दिया। हकीकत में इब्राहिम बड़ा हलीम और नर्म दिल आदमी था। झगड़ा मतलब कहते होंगे कि इनको अभी और मोहलत मिल जाए। ये अल्लाह से मोहब्बत का अंदाज है ना कि अल्लाह के साथ झगड़े का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करता था। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उससे कहा, ए इब्राहिम, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है और अब उन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। यानी कौम लूत पे अब अजाब का फैसला हो चुका है, उसे कोई नहीं बचा सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो उनकी आमद से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। उन मेहमानों का आना था कि उसकी कौम के लोग बेख्तियार उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी ही बदकारियों के खूगर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं। कुछ खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील ना करो। यानी मेरी बेटियों या मेरी कौम की बेटियों से निकाह कर लो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। तब फरिश्तों ने उससे कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस तू कुछ रात रहे, अपने अहलो याल को लेकर निकल जा और देखो तुम में से कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। सुबह होते अब कितनी देर रह गई है। अलैहिस्स सुब्ह बिकरीब। फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को उलट